بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں ایمرجنسی کے دور کو یاد کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت کو مہنگائی، بدعنوانی اور سود سے پاک معاشی نظام کے روڈ میپ کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ سیونی فوجیوں میں خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ایرانی کھلاڑی نے قزاقستان میں جاری انٹرنیشنل کازانوف کپ ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کرے گا۔ ہفتے کی شب ٹی وی کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران مذاکرات ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اپنے موقف سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور یہ کہ تمام پابندیاں فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم مذاکرات کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے مذاکراتی عمل کے دوران بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کو سراسر غلط قرار دیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ IAEA نے 15 بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا ہے۔ صدر ایران نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کے بارے میں کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعاون ہماری خارجہ پالیسی میں سر فہرست ہے۔ دنیا کے 18 ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں اور ہم انہیں $2.5 ارب کی فنی اور انجینئرنگ خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینے کے دوران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت میں 20% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پابندیوں کے باوجود تیل کی برآمدات میں بھی بہتری آئی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے تیل کی آمدنی کے بارے میں کہا کہ اس وقت تیل کی فروخت اچھی جا رہی ہے، جبکہ ہم تیل اور دیگر اشیاء کی برآمدات سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کی منتقلی کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے اور $5 سے $20 ارب کی سرمایہ کاری پر اتفاق ہو چکا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر سن 2021 کو شروع ہوا تھا، اور 11 مارچ کو یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کی اس تجویز پر اس میں وقفہ دیا گیا تھا کہ مذاکراتی وفود کو ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے۔ دنِ اثنا امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ ایران کے بارے میں سفارتکاری سے کام لینے اور ایٹمی معاہدے میں واپسی کا دعویٰ تو کر رہی ہے، لیکن تاحال ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے اس کی نیک نیتی ثابت ہوتی ہو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں ایمرجنسی کے دور کو یاد کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آکاش وانی سے نشر ہونے والے اپنے ہفتے وار من کی بات پروگرام میں کہا کہ ملک ایمرجنسی کو کبھی نہیں بھول سکتا اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں ملک کی جمہوریت اور عام لوگوں کے حقوق کو جس بے رحمی سے کچلا گیا، اس کو ملک کی آنے والی نسلیں کبھی بھی نہیں بھلا سکتیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ جون سن 1975 میں ملک میں ایمرجنسی لگا کر لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیا گیا اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ انہوں نے ایمرجنسی کے دور کو گھٹن کا بھیانک دور قرار دیا۔ واضح رہے کہ جون سن 1975 میں اپوزیشن کے ملک گیر پرتشدد مظاہروں میں شدت کے بعد اندرا گاندھی کی سربراہی میں کانگریسی حکومت نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر کے میسا اور DIR نامی قوانین کو فعال کر دیا تھا، جن کے تحت حزب اختلاف کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایمرجنسی کو لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق کی پامالی کا بھیانک دور قرار دیا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ نگار
ان کی حکومت پر بھی جمہوری اقدار کی پامالی اور ہر مخالف آواز کو دبانے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہندوستان میں اپوزیشن رہنماؤں کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED میں طلبی اور ٹیسٹا سیٹل واد جیسے سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی معروف صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن ٹیسٹا سیتل واد کو ہفتے کو ممبئی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش سمیت مختلف دفعات لگائی گئی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مسلح افواج میں بھرتی کی اگنی پتھ اسکیم کے تعلق سے ملک کی 20 ریاستوں میں پریس کانفرنس کے ذریعے بیداری مہم کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے دہلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پارٹی ملک کی 20 ریاستوں کے دارالحکومتوں میں اتوار کو اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کے عنوان سے پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان پریس کانفرنسوں میں ملک کے نوجوانوں کو بتایا جائے گا کہ حکومت اس اسکیم کے ذریعے انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت کو مہنگائی، بدعنوانی اور سود سے پاک معاشی نظام کے روڈ میپ کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ شروع ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین مارچ کے آغاز کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت کو مہنگائی، بدعنوانی اور سود سے پاک معاشی نظام کے روڈ میپ کے لیے 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس مدت کے اندر حکومت نے روڈ میپ پیش نہیں کیا تو جماعت اسلامی راولپنڈی پہنچ کر احتجاج کے نئے مرحلے کا آغاز کر دے گی۔ انہوں نے محکمہ ریلوے پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ وفاقی وزیر ریلوے نے انہیں خیبر میل کے آنے کے وقت کی اطلاع دی تھی، لیکن جب وہ ٹرین میں سوار ہوئے تو بتایا گیا کہ یہ وہ خیبر میل ہے جس کو گزشتہ روز آنا تھا اور تاخیر کے باعث آج پہنچی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انصاف، قانون، حکمرانی اور میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ملک کی حکمراں اور اپوزیشن دونوں جماعتوں پر سخت ترین تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی سیاسی پوائنٹ اسکور کرنے میں مصروف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی امدادی ٹیم افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی امداد رسانی میں مصروف ہے۔ افغانستان کے زلزلہ زدہ علاقے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کا پہلا امدادی گروپ متاثرہ علاقے میں موجود ہے، جو 15 آپریشنل ریسکیو اور 3 سہولت کاروں پر مشتمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے رضاکار تعمیراتی ادارے کے سربراہ جنرل محمد زہرائی نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے 110 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم روانہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے ایران، قطر اور پاکستان نے امداد روانہ کی ہے، تاہم اکثر امدادی ایجنسیاں زلزلہ متاثرین کی مدد میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مشرقی افغانستان کے پکتیکا اور خوست صوبوں کے مختلف علاقوں میں چند دن پہلے آنے والے زلزلے میں 1,500 سے زیادہ افراد ہلاک اور 2,000 زخمی ہو گئے تھے۔ جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کی شفق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شہر بصرے میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک قافلے کے راستے میں ایک دھماکہ خیز پیکٹ رکھا گیا تھا، جو قافلے کے گزرتے وقت دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے میں امریکی فوج کو ہونے والے جانی و مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ دریں اثنا صابرین نیوز چینل نے بغداد میں دہشت گرد امریکی فوج سے متعلق فوجی چھاونی سے خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی ہے۔
صابری نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ سائرن کی یہ آوازیں عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں واقع دہشت گرد امریکی فوجیوں کی چھاونی کے اندر سے آ رہی تھیں۔ کچھ دنوں پہلے عراقی میڈیا نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے اندر سے خطرے کا سائرن بجنے اور سیریم ایئر ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیے جانے اور اس کے نتیجے میں سفارت خانے کے قریب کی بستیوں میں خوف و ہراس پھیل جانے کی رپورٹ دی تھی۔ بعض میڈیا ذرائع نے عراقی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے لیے بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے جانے کی خبر دی تھی۔ صہیونی فوجیوں میں خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل کان نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران صہیونی فوجیوں میں خودکشی کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ 2020 کے آغاز سے اب تک 11 صہیونی فوجی خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 11 اور 2020 میں اس کی تعداد 9 تھی۔ صہیونی حکومت کی فوج کے افرادی قوت کے شعبے کے سربراہ یانیف عاشور نے صہیونی فوجیوں میں خودکشی میں اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے نفسیاتی صحت سے متعلق حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ تشویشناک حد تک بڑھتی ہوئی خودکشی کے اسباب پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کریں۔ اس سے پہلے بھی صہیونی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کے درمیان ڈپریشن اور بے چینی کا اعتراف کرتے ہوئے رپورٹ دی تھی کہ صہیونی افسران استقامتی طاقتوں کے خوف سے فوج سے بھاگ رہے ہیں۔ صہیونی ماہرین نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے اندر خودکشی کی تعداد میں اضافے سے ان کے اندر موجود ذہنی تناؤ اور نفسیاتی کشیدگی بڑھنے کی عکاسی ہوتی ہے، اور ان فوجیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا کا انڈسٹریل پلانٹ بڑے پیمانے پر آتش زدگی کا شکار ہو گیا ہے۔ جیروزلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ حیفا کے باہیودا روڈ پر واقع ان عمارتوں میں پیش آیا ہے جن میں خطرناک مواد رکھے ہوئے تھے۔ آگ کی لپٹیں بڑھنے کے ساتھ ہی کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آخری اطلاع ملنے تک آگ پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ابھی تک اس میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں بار بار آتش زدگی اور اس جیسے واقعات پیش آنے کے باعث پورے مقبوضہ فلسطین میں تشویش اور بدامنی میں سخت اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی کھلاڑی نے قزاقستان میں جاری انٹرنیشنل کازانوف کپ ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی کھلاڑی مہدی پیر جہان نے الماتی میں جاری کازانوف انٹرنیشنل ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر کی ہرڈل دوڑ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 49.76 منٹ میں طے کیا اور انہیں سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ ادھر ایرانی ایتھلیٹ نے ایشیائی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کے دوران سونے کے 2 اور چاندی کا 1 تمغہ حاصل کیا ہے۔ 25ویں ایشیائی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کے تیسرے دن ایران کے علی رضا ناد علیان اپنے ایونٹ کے فائنل میں چینی حریف سے شکست کھا گئے اور انہیں چاندی کا تمغہ دیا گیا۔ وہ قطر اور افغانستان کے ایتھلیٹ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچے تھے۔ ایران کی خاتون ایتھلیٹ زہرا اسماعیل پور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ایران کی ایک اور خاتون کھلاڑی اکرم خدا بندہ لو نے بھی فائنل میں اپنی چینی حریف کو شکست دی اور سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔